چمٹی کو دیکھا آپ نے؟ چمٹی میری ایک کتاب ہے ملکہ جہاں، اس پر پوری نظم میں نے اس پہ لکھی ہوئی ہے کہ سنو حال میرا میں ننھی سی جان، نہ بنگلہ ہے میرا نہ کوئی مکان، ہے کوئی چمٹی نے بنایا ہوا بہت بڑا محل، نہ بنگلہ ہے میرا نہ کوئی مکان، میں چھوٹی ہوں لیکن ہے ہمت بڑی، میں چھوٹی ہوں لیکن ہے ہمت بڑی، میں چھوٹی ہوں لیکن ہے ہمت بڑی، اور اس ہمت کی بنیاد پر میں کیا کرتی ہوں، مشقت سے روزی کماتی ہوں میں۔ اب یہ باہر جائیں نہ، جا کے فرش پہ پاؤں رکھیں، سڑک پہ پاؤں رکھیں بغیر جوتے کے، جلتے ہیں کہ نہیں جلتے؟ لیکن وہ ننھی سی چمٹی جس کے ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے پاؤں ہوتے ہیں، ایسے کرتے 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 زمین پر رینگتی ہے، محنت سے مشقت سے رکاوٹیں دور کرتی ہوئی ادھر سے ادھر آگے 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 آگے، رزق تلاش بھی کرتی ہے، رزق سٹور بھی کرتی ہے، اور رزق اپنی قوم میں تقسیم بھی کرتی ہے، مل کر کھاتی۔ مشقت سے روزی کماتی ہوں میں، مزے سے وہی رزق کھاتی ہوں میں، اور مشقت سے بہتر کمائی نہیں، مشقت سے محنت سے بہتر کمائی نہیں۔ سمجھ اتنی انسان کو آئی نہیں، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ جو چمٹی کہہ رہی ہے کہ مشقت سے محنت سے بہتر کمائی نہیں، سمجھ اتنی انسان کو آئی نہیں۔ جن کو آئی ہے انہوں نے تو کبھی بھی اپنے آپ کو معذور نہیں ہونے دیا۔ وہ مٹی کی ٹوکری اٹھانے والا ایک انسان جا رہا ہے، اور دور سے دوسرا پوچھتا ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے، اتنی محنت اتنی مشقت۔ فرمایا یہ وہ ہیں جن کا نام قیامت تک امت مسلمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر پکارے گی۔ ہم کہتے ہیں نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیسی کتاب تصنیف کی ہے، کیسی کتاب ترتیب دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے موتیوں کو کیسی لڑیوں میں پرویا ہے، کیسی لڑیوں میں پرویا ہے کہ آج تک دین کا ہر طالب علم امام بخاری کی کتاب کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ہر استاد ان کی کتاب کھول کے بیٹھا ہوا ہے، پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، سیکھی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے۔ ہر دین کی طلب رکھنے والے طالب علم کے سینے کے ساتھ وہ کتاب لگی ہوئی ہے، استاد کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اتنے بڑے امام اور مٹی اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ خوبصورت اور یہ بہترین لباس رکھنے والا انسان جس نے اپنے کندھوں کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رکھا ہے، یہ کون جا رہا ہے؟ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کے لا رہا ہے۔ فرمایا یہ زمانے کا کتب ہے، زمانے کا ابدال ہے، لوگ اس کو شیخ ابو الحسن خرقانی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہے محنت، یہ ہے کمائی، یہ ہے کسب، جس کو آج ہم نے آر سمجھ لیا، عیب سمجھ لیا۔ جس قوم نے کمائی کو، محنت کو، مشقت کو آر سمجھ لیا ہے، کبھی اس قوم کو ذلتوں کی پستیوں سے کوئی اٹھا کر عروج پر نہیں لے جا سکتا، عروج پر نہیں لے جا سکتا۔ بنی اسرائیل کو جو اتنا بڑا ٹائٹل ملا تھا وہ عمل کی بنیاد پر ملا تھا، نسب کی بنیاد پر نہیں ملا تھا۔ نسب تو ان کا بہت اعلیٰ تھا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا 70,000 بنی اسرائیل کے نبی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے پورے جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی ہے، وہ اس وقت کہا تھا کہ جب وہ کام والے تھے، کار والے تھے، کسب والے تھے، عمل والے تھے، خدا کے سامنے جھکنے والے تھے، اللہ کی بات ماننے والے تھے۔ ٹائٹل کیا ملا؟ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے جہان والوں پر تم پہ فضیلت دے دی ہے۔ اور جب اس سے الگ ہوئے، کتنے الگ ہوئے، کتنے کم ہمت ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ سامنے قوم ہے، اس سے تھوڑا سا جہاد کر لو، اللہ تمہیں فضیلت، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ گئے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو چلا جا، تیرا رب چلا جائے، ہم سے کام وام نہیں ہوتا، ہم سے جہاد نہیں ہوتا، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ مفت کے کھانا جو مل گیا نا، من بھی مل گیا، سلوہ بھی مل گیا۔ جب مفت کے کھانے ملتے ہیں تو پھر خرمستیاں آتی، پھر محنتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہی قوم جس کے لیے انی فضلتکم علی العالمین، اسی کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اردو کے الفاظ ایسے، ذلت بھی آ گئی، مسکنت بھی آ گئی، اللہ کا غصہ اور غضب بھی آ گیا، عمل سے آری ہو گئے نا، عمل سے آری ہو گئے۔ اور جو کام عمل سے آری نہ ہو پھر اللہ شان بھی عطا کرتے ہیں۔ افغانستان کا ایک جرنیل
جس کی عمر 2 کم 90 88 سال عمر، کمر جھکی ہوئی، بڑھاپے کا عالم ہے۔ 1958 میں UK سے گریجویشن بھی کی، پڑھا لکھا جرنیل، 1990 تک حاضر سروس بھی رہا۔ اس کی تصویر دیکھی کہ ریڑھی کے اوپر پھل لگائے ہوئے ہیں اور پھل لگا کے فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا، جرنیل ہے۔ اب تقابل آپ خود گھر جا کے کریں اپنے جرنیلوں کا ان کے جرنیلوں، ہمارے ہم بھی جرنیل ہیں نا ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ایک جرنیل ہے، مالی بھی ملا ہے، کک بھی ملا ہے، ڈرائیور بھی ملا ہے، بچے چھوڑنے کے لیے، بچے لانے کے لیے، گھر کی صفائی کے لیے، 15 20 ملازم ایک انسان کے لیے، اور ان 15 کی سیلری اکٹھی کی جائے تو اس ایک کی تنخواہ ان سب سے زیادہ ہوگی۔ حالت کیا ہے کہ 5 کلو آٹے کا تھیلا بازار سے پکڑ کر ہاتھ میں اپنے گھر لانے کے لیے اپنے عہدے اور اپنے منصب کے خلاف سمجھتا ہے۔ لوگ کہیں گے یہ جنرل صاحب ہیں، لوگ کہیں گے یہ جج صاحب ہیں، لوگ کہیں گے یہ وزیر اعظم صاحب ہیں، لوگ کہیں گے یہ صدر صاحب ہیں۔ یہی تو ہڈ حرامی ہے۔ کیا ہماری ڈگریاں ہمیں کام سے روکتی ہیں؟ MBBS میں کروں گا تو MBBS کی ڈگری مجھے یہ کہے گی کہ تو نکما ہو گیا ہے، نکھٹو ہو گیا ہے، کسی کام کا نہیں رہا، تو کسی کام کا نہیں۔ بس یہ عہدے، یہ منصب، یہ ڈگریاں کام کے لیے ہوتی ہیں، کام کو چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی، کام کو چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو حضور کی صاحبزادی سے زیادہ لاڈلا اس دنیا میں کوئی ہے کوئی اس سے لاڈلا؟ کہ ہاتھوں کی حالت حضور کی آنکھوں کے سامنے ہے، وہ ہاتھ جن کو حضور ایسے بوسہ دیتے تھے، جب اللہ کے نبی فاطمہ کے ہاتھ ایسے پکڑتے تھے، بوسہ دیتے تھے، تو حضور کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میری بیٹو کے ہاتھوں کی حالت کیسی ہے؟ چکی پیس کے ادھر نشان تھے پانی کی مشک اٹھا کے، اور صرف اس غرض سے حاضر ہوئی، اللہ کے نبی آپ سب کو غلام تقسیم کر رہے ہیں، مجھے بھی ایک خود دامن دے دیں، غلام دے دیں۔ حضور نے دے سکتے تھے، لیکن امت کے لیے نمونہ تو نہ بنتی نا۔ پھر فرمایا اس سے بہتر بتاتا ہوں، اس سے بہتر عمل کی طرف 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر جو آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے بہتر ہے۔ تو محنت کی زندگی، مشقت کی زندگی، اعزاز کی زندگی ہے، عروج کی زندگی ہے، سکون کی زندگی ہے۔ محنت جمع حرکت، جمع برکت، اور جمع صحت، جمع سکون، اور اس کو آگے جمع کر لیں گے تو عروج اور بلندی کی انتہا۔ جو مشقت نہیں کرتا وہ پرسکون بھی نہیں رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ غریب جس سکون کی نیند سے سوتا ہے، بعض دفعہ امیر اس نیند کو تڑپتا رہتا ہے۔ کہاں چین وہ بادشاہ کو نصیب کہ جس بے غمی سے ہے سویا غریب۔ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، ہم گولیاں کھا کے بھی کلٹیاں لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو راستہ ہے، خوبصورت راستہ، محنت کا، مشقت کا، کمائی کا، یہ راستہ دین نے ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے سکھایا ہے۔ اس پر آئیں گے تو وطن کی تعمیر ہوگی، اس سے ہٹیں گے تو تخریب ہوگی۔ دین تعمیر چاہتا ہے، تخریب نہیں چاہتا۔ اللہ تعالی ہمیں محنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔